علیہ اجرن، فرمایا میں کوئی سوال نہیں کرتا نہ تھوڑے کولو اجر منگدا ہاں۔ اس آیت کریمہ دے اندر چونکہ پچھلے جمعے بھی میں اس آیت کریمہ دے تحت گفتگو کی تھی، اج بھی اسی آیت نو میں اپنے موضوع دی ابتدا دے اندر رکھیا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر ایک بڑی خوبصورت گل ہے اور بڑی عالیشان گل ہے جیڑی میں اپنے دوستاں دی نظر کرنا چاہنا ہاں، توجہ نال اس گل نو سماعت کرنا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ اس دا عام فہم جڑا ترجمہ ہے وہ یہ وے کہ اے نبی تسی فرما دیو کہ میں کوئی سوال نہیں کردا نہ تھوڑے کول اجر منگدا ہاں الا المودۃ فی القربا، ہاں ایک گل دا سوال ہے کہ میری قربا نال میرے گھر والے نال پیار کریا جے، محبت کریا جے، مودت کریا جے۔ علماء کرام نے اپنی اپنی تفسیراں دے اندر اس آیت کریمہ دے تحت اس چیز نو واضح طور تے لکھیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو مخاطب ہو کے فرماؤندے نے قل لا اسالکم علیہ اجرا، میرا سوال کرنا میرا منگنا تھوڑے کولو بندا ہی نہیں، میرا سوال کرنا تھوڑے کولو کوئی شے منگنا یہ بندا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے کولو منگن نہیں آیا، میں تھانوں عطا کرن واسطے آیا۔ میں منگن نہیں آیا بلکہ میں عطا کرن واسطے آیا۔ اور فرمایا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری اہل بیت، میرے قربا، میرے گھر والے، فرمایا تھوڑے کولو منگن نہیں آئے، تھانوں عطا کرن آئے نے، تھانوں دین واسطے آئے نے۔ پتہ اے لگا کہ اہل بیت ہون یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہوئے، اے ساڈے کولو کدی بھی کسی موقع تے بھی وہ ساڈے تے سوال نہیں کر رہے، ساڈے کولو کوئی شے منگن گے نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب فرمایا کہ اے تھوڑے کولو منگن نہیں آئے۔ اے رب نے فرمایا کہ سنیا تسی اعلان کر دیو اسی منگن واسطے نہیں آئے بلکہ اسی تا تھانوں عطا کرن واسطے آیا۔ لیکن اگر نہ منگن دے باوجود کسی چیز دا سوال کر بھی دیویے تو پھر اے ذہن وچ گل ضرور رکھنی ہے جدوں منگدے نہیں، رب بھی فرما رہا ہے کہ منگدے نہیں تو اس دے باوجود اگر اپنی قربات دی محبت دا اعلان کر رہے ہیں تو اپنی مرضی نال نہیں اعلان کر رہے بلکہ خدا دی مرضی نال اعلان کر رہے ہیں۔ میرے اللہ دا حکم ہے، میرے خدا دا فرمان ہے کہ قربا قبلی والے دے گھر والے نال پیار کرو۔ سرکار نہیں فرما رہے، قرآن پڑھ کے دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ میری قربا میرے گھر والے نال پیار کرو، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اے ذہن وچ گل رکھنی ہے، حکم جیڑا بھی خدا نے بھیجا ہے ساڈے تک وہ ڈائریکٹ کسی نے بھی رب نہیں حکم فرما رہا۔ جدوں بھی کوئی حکم آیا ہے زبان مصطفیٰ دی وچوں نکلے آیا، جدوں بھی کوئی سوال ہویا ہے، کوئی پیغام آیا رب دی طرف ہو تے اے زبان مصطفیٰ دیے، حکم خدا دا لیکن زبان مصطفیٰ دیے۔ ایتھے اے بھی گل دسن تے میں مجبور ہاں اطلاع کرن واسطے، میں ایک گل تو بھی رکاں گا نہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ حکم میں خدا دا ہے لیکن زبان مصطفیٰ دیے۔ فرمایا میں رب دا جڑا حکم ہے وہی میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دا حکم ہے۔ صرف فرمایا کہ میں رب دا جڑا حکم ہے وہی میرے محبوب دا حکم ہے۔ فرمایا کہ میں رب دا فرمان میرے محبوب دا فرمان، میرے محبوب دا فرمان میں رب دا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے رب فرماؤندا میں ڈائریکٹ کسی نال گل کردا ہی نہیں، اگر میں ڈائریکٹ گل کردا وا تو صرف اپنے یار محمد مصطفیٰ نال گل کردا۔ اچھا ایتھے گل کرنی ہے منگن دے حوالے نال جیڑی میں شروع چ گل کیتی کہ اہل بیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے منگدے نہیں بلکہ عطا کردے نے۔ ایتھے گل کراں گا میرے مسلمان بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین ایک دفعہ بیمار ہوئے، طبیعت مبارک قلیل ہوئی،
اور صحابہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دی تعزیت واسطے پوچھن واسطے عیادت واسطے جدو گئے نے تشریف لے گئے نے پوچھیا تھوڑی دیر تو بعد ایک صحابی اٹھیا اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تسی کوئی منت مان لو، تسی کوئی منت مان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ ساڈے بچیاں نو صحت دے گا اے اسی منت دیاں گے۔ ہن گل سمجھا جی اتو ایک بھی گل ذہن چاہ رہی ہے کہ منت جیڑی ہے یہ صرف اسی نہیں پہ مندے، اج جڑا سی آنجا نا کہ میرا فلانا کام ہو گیا میں اللہ دے نا تے دیگاں پکاواں گا، میں جناب والا 11ویں شریف دا اہتمام کراں گا، میں میلاد کراں گا، میرا فلاں کام ہوئے میں اپنے گھر چ اہل بیت دی شان دے اندر میں میلاد محفل کراں گا، اے جتنیاں بھی منتاں ہیں اے صرف اسا رواج نہیں بنایا، اے ساڈے کسی مفتی یا عالم دین نے رواج نہیں بنایا بلکہ اے رواج تے صحابہ کرام نے بھی اپنایا ہے۔ بہت بڑی گل ہے، گل سمجھن دی کوشش کرو، اے صحابہ کرام نے بھی اپنایا ہوئے، صحابہ کو گل چلی تے چلدی چلدی ساڈے تک آئی، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے تک تسی اپنی زندگیاں دے وچ میرے صحابہ کرام دیاں زندگیاں نو انوال رکھو گے، انہاں دے نقش قدم تے چلدے رہو گے، فرمایا کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہو سکدے، کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اگر صحابہ دے نقش قدم تے چلو گے، میں اگے جا کے انشاءاللہ تفصیلاً بھی یہ گل کرنی ہے، تو فرمایا کہ میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلو گے تو فرمایا کی ہوئے گا، تسی گمراہ نہیں ہوگے، تسی اچھے رستے تے چلو گے۔ پتہ اے لگا یہ منت والا سلسلہ جیڑا چل رہا ہے یہ صرف اسی نہیں پہ کر دے، یہ سب تو پہلے صحابہ کرام کو ثابت ہویا، انہوں نے منت منی پھر ساڈے تک گل آئی تے اسی او پہ کام کر دیں جیڑے نبی دے صحابہ نے کام کیتا ہوئے۔ اور توجہ کرے آج ایک صحابی نے مشورہ دیتا، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہوں مشورہ دیتا، آکھیا کہ جناب تسی منت مان لو اللہ شفا دے گا بچیاں نو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منت منی 3 روزے رکھاں گا اللہ میرے پتران شفا دے وے۔ کتنے روزے؟ 3 روزے رکھاں گا۔ کس نے منت منی؟ حضرت علی نے۔ گلاں یاد رکھنی نے، حضرت علی نے منت منی، پھر صرف حضرت علی نے نہیں منی بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی منت منی، اور آپ دی ایک نکرانی دا نام فضہ سی اس نے بھی منت منی، انہاں تیناں نے 3 روزے دی منت منی۔ اچھا جدو منت منی تو میرے رب نے شفا عطا فرما چھڈی، میرے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی۔ جدو شفا مل گئی نا تو پھر منت پوری کرن دا ٹائم آ گیا۔ منت پوری کرن دا ٹائم جدو آیا تے گھر دے اندر کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں، معاملات جڑے نے کھان پین والا جڑا سلسلہ ہے وہ بھی کوئی گھر دے اندر نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو دا دانا تو آٹا جڑا گھر دے اندر تھوڑا جا لے کے، بڑی لمبی تفسیر ہے لیکن چونکہ سارا بیان کراں گا پھر اصل مقصد رہ جائے گا۔ شہادت امام حسین کی طرف میں آنا چاہنا وا، صرف شروع والی 1-2 گلاں نوٹ کر لو۔ حضرت علی آٹا لے کے آئے، حضرت علی نے صبح جناب والا خالی پیٹ روزہ رکھ لیا، حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ دی نکرانی فضہ نے شام جدو افطاری دا ٹائم آیا نا تو اس وقت وہ جو دا آٹا اس دی روٹیاں پکائیاں، جدو روٹیاں پکائیاں نے نا صرف 3 روٹیاں بڑھائیاں، ایک روٹی تیناں دی، ہن اگے سامان رکھا کھان پین والا سارا، جناب والا پانی یا جو کچھ بھی اہتمام کیتا سی وہ سارے دا سارا اگے پہ آئے، اور فرشتہ اللہ دی بارگاہ وچ غالباً جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کر دینے، یا اللہ اگر اجازت دے میں آج میں تیرے نبی دے گھر دا والیاں دے امتحان نہ لواں، امتحان نہ لواں۔ رب فرمایا جا لے امتحان۔ حضرت جبریل علیہ السلام دروازے تے آئے، ہن افطاری دا ٹائم ہے، سارا دن بھوک پیاس دے اندر دن گزار دیتا، جدو افطاری دا ٹائم آیا دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ آکھیا میں مسکین ہاں، اللہ دے نام تے میں کچھ دے دیو۔ حضرت علی نے اپنی روٹی اٹھائی دیتی حسنین کریمین نو، آکھیا باہر جڑا مسکین ہے اس نو دے دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی اٹھائی، حضرت فضہ جڑی نکرانی سی اس نے نہ تیناں نے روٹیاں اٹھا کے مسکین نو عطا کر چھڑیاں، حالانکہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے نے۔ آج ساڈے جناب والا کوئی دروازے تے آ جاوے نا، اسی آجا تھانوں نہیں پتہ مہنگائی کتنے چلی گئی، اسی آپے بڑے اوکھا اپنا نظام پہ چلانے ہیں، تساں منگن والے سن ذلیل کیتا ہے، سارا دن دی بھوک پیاس ہے، لیکن جدو شام افطاری دا ٹائم آیا آواز آئی مسکینہ، انہاں تیناں نے روٹیاں اٹھا کہ اس نو عطا کر دیتیاں، وہ لے کے چلا گیا۔ ہن بھوک صرف پانی نال روزہ افطار کر لیا، دوسرے دن روزہ رکھیا، شام افطاری دا ٹائم آیا، روٹی سامنے رکھی، پھر دروازے تے دستک ہوئی، آکھیا کون ہے؟
آکھیا میں یتیم ہاں مینوں کچھ دتا جائے. آپ نے پھر 3 روٹیاں اٹھائیاں اس نو دے دتیاں. 3 دن لگاتار انجے ہویا. 3 دن انہاں تیناں نے خالی پیٹ روزہ رکھیا. شام دا جدو افطاری دا ٹائم آندا ہے اس منگن والے نو عطا کر کے اعلان کر چھڑیا کہ میرے نانے نے بھی اعلان کیتا سی حکم خدا دا زبان مصطفیٰ دیے اسی منگن والے نہیں اسی عطا کرن والے ہاں. اسی منگن والے نہیں بلکہ اسی تے عطا کرن والے ہیں. بول دیا نا اسی تے عطا کرن والے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیو یہ اہل بیت کرام وہ نے جڑے عطا کرن والے نے. جیڑا بندہ بھی انہاں دے دروازے تے آوے جدو بھی آوے جس ٹائم بھی آوے جس وقت بھی انہاں دے دروازے تے آئے گا وہ ضرور عطا کر دیں گے. کیوں؟ اس واسطے پچھو حکم خدا داوے زبان مصطفیٰ دیے حسنین کریمین ومن علی المرتضی شیر خدا ومن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ومن جیڑا بھی ہوئے انہاں دے دروازے تے جو بھی منگن واسطے آئے گا ضرور عطا کرن گے. جو بھی منگے گا ضرور عطا کرن گے. جیڑا بھی سوال کرے گا جس ٹائم سوال کرے گا وہ ضرور عطا کرن گے. میرے مسلمان بھائیو ہن غور کریا جرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے؟ فرمایا سنیا اعلان کر دے میں سوال کرن نہیں آیا میں تو بلکہ تھانوں عطا کرن آیا. صرف میری قربان نال میری اہل بیت نال میرے گھر والیاں نال میرے قریبیاں نال محبت کریا جے مودت کریا جے پیار کریا جے. میرے مسلمان بھائیو ہن توجہ فرمایا جے بہت ساریاں گلاں نے بیان کرن والیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تھوڑے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو غور سے سننا ہر انسان دی زندگی اس دے 2 کنارے نے. ہر انسان دی زندگی اس دے 2 کنارے نے. ایک کنارہ جتھے وہ کھڑا ہے یعنی دنیا والی جڑی اس دی زندگی ہے اس دنیا ایک کنارہ وے جتھے اسی کھلوتے ہیں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اس دا دوسرا کنارہ وہ جناب والا آخرت ہے. درمیان دے اندر سمندر ہے. درمیان دے اندر سمندر ہے. ایک کنارے تے اسی کھڑے ہیں دوسرا کنارہ آخرت ہے. اس اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس سمندر نو کراس کر کے اساں اگلے کنارے تے لازماً جانا وے. آخرت والے کنارے تے اسی جانا. گل سمجھن دی کوشش کریا جے. تبیان القرآن میرے سامنے موجود ہے. اس دے وچوں میں آیت کریمہ دے تحت بات کر رہا ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کنارہ دنیا والا دوسرا آخرت والا یہ تساں کراس کرنا ہے تے درمیان وچ سمندر ہے اور اس تو بعد اندھیری رات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہووے سمندر اس نو کراس کرن واسطے کشتی دی ضرورت ہے. اس تو بعد پھر رات اندھیری ہووے. گل سمجھنی ہے رات اندھیری ہووے تے اس وقت ہر انسان نو ستاریاں دی روشنی دی ضرورت ہے. وہ ستاریاں دے سہارے تے اپنا سفر طے کرن گے اپنی منزل طے کرن گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اے دنیا ایک جناب والا ایک کنارہ جتھے تسی کھڑے ہو تے آخرت دا کنارہ درمیان سمندر اندھیری رات اے تساں کراس کرنی. فرمایا اے دنیا تو ہو گئی ایک کنارہ آخرت ہو گئی دوسرا کنارہ تے درمیان جو سمندر ہے اس سمندر نو کراس کرن واسطے جیڑی کشتی وہ میرے اہل بیت کرام ہے. جیڑی کشتی او دا سہارا چونکہ کشتی دے سہارے تو علاوہ اسی پاس نہیں ہو سکتے اسی کراس منزل نہیں کر سکتے. فرمایا کشتی میری اہل بیت ہے تے ستارے صحابہ نے ایک ہاتھ دے اندر اہل بیت دی محبت دوسرے ہاتھ دے اندر صحابہ دا پیار ہوئے گا تے پھر تھوڑا ایمان کامل ہوئے گا. شواز بھی لگتا ہے تھکا ہوا آیا تو کچھ میں بھی تھکے ہوا وہاں کھانا کھا بیٹھا روٹی تو پہلے تھکاوٹ بہت محسوس ہو رہی جمعے تو پہلے. گرمی بہت ہے اس واسطے کوئی ذہن کام نہیں کرتا. کوئی محبت نہ سارے آپ کو سبحان اللہ.
اصل میرا ذہن سی 1 بجے، لیکن چونکہ ختم میں پڑھنا پی گیا، وہ فون آ گیا، اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں شارٹ کٹ اور اہل بیت شہادت امام حسین کی طرف آ رہا ہوں، لیکن تسی محبت نال سماعت کرو گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اگر سارے دوست ذرا آگے ہو جاؤ، قریب میرے ہو جاؤ، انشاءاللہ مزید محبت ہوئے گی۔ بہت مہربانی، اے دوست بھی ذرا آگے آ جاؤ تاکہ بعد وہ جڑے دوست آون انہوں نے جگہ مل جائے۔ ایک بار سارے پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کنارہ جتے تسی کھڑے ہو، دوسرا کنارہ جناب والا آخرت والا جڑا تساں کراس کرنا ہے، درمیان دے اندر جناب والا سمندر ہے، ادھروں اندھیری رات ہے۔ فرمایا کراس کرن واسطے تانوں کشتی دی ضرورت ہے، تے کشتی میرے اہل بیت اکرام ہیں اور ستارے جڑے نے وہ میرے صحابہ اکرام ہیں۔ اگر تسی اہل بیت نال بھی پیار کرو گے، صحابہ نال بھی محبت کرے گے، پھر تسی اپنی منزل کراس کر جاؤ گے، پھر تسی کراس کر جاؤ گے۔ ان توجہ کرے آجے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کتاباں دے حوالے دین لگا ہاں۔ ایک کتاب دا نام ہے معجم الکبیر، اس دی حدیث نمبر 2237 ہے۔ اس تو بعد معجم الصغیر اے دوسری کتاب ہے 391 حدیث نمبر ہے۔ یہ 2 کتابیں دے اندر گل موجود ہے۔ توجہ کرے آجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند ہے۔ جیڑا بندہ نوح علیہ السلام دی کشتی تے سوار ہویا وہ کراس کر گیا، وہ تر گیا، تے جیڑا کراس نہیں ہویا وہ غرق ہو گیا، اس دا ستیہ ناز ہو گیا۔ فرمایا جیڑا بندہ بھی میرے اہل بیت نال محبت کرے گا، میری اہل بیت نال پیار کرے گا، وہ اپنی منزل نو کراس کر جائے گا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم تو روایت نقل کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بردہ فرماؤندے نے اسی مغرب دی نماز امام الانبیاء دے پیچھے پڑھیے، پھر اسی انتظار دے اندر بیٹھ کے عشاء دی نماز امام الانبیاء دے پیچھے پڑھی۔ جدو عشاء دی نماز پڑھیے امام الانبیاء تشریف لے گئے نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جتنے تکن اے ستارے قائم رہن گے آسمان قائم رہے گا، جدو ستارے ختم ہو جان گے اے جڑا آسمان ہے ٹوٹ جائے گا، اے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جتنے تکن میں محمد تھوڑے وچ موجود ہاں تسی سارے سلامت رہو گے۔ فرمایا ہن توجہ کریا جائے گل سمجھیا جانا میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 کتاباں اور معتبر کتاباں دا میں حوالہ تھوڑے سامنے بیان کیتا وے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد تھوڑے واسطے ستارہ واں تے تاں جناب والا آسمان قائم ہے، میں جتنے تک تھوڑے اندر موجود ہاں تھوڑا ایمان قائم رہے گا، تھوڑا ایمان قائم رہے گا۔ فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند ہیں، یہ جتنے تک تھوڑے وچ رہن گے تسی فتنیاں تو باز رہو گے، فتنیاں تو بچے رہو گے۔ میرے صحابہ نال جدو محبت کرتے رہو گے، انہاں دے نقشے قدم تے چلتے رہو گے، تو فرمایا پھر تھوڑا ایمان کامل رہے گا۔ ایتھے ایک اور میں بات کرنا چاہنا، بڑی توجہ چاہنا ہاں، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں صحابہ اور اہل بیت دی محبت آپس دے اندر اس دور دے اندر ہر بندے دے ایمان تے ڈاکہ مارن دی کوشش کیتی جا رہی۔ کوئی جناب والا اہل بیت دا لبادہ اوڑھ کے صحابہ اکرام نو تبرے بولدا ہے، کوئی صحابہ دی محبت اہل بیت نال دشمنی رکھدا ہے، کوئی جناب والا اہل بیت اور صحابہ نال بھی دشمنی، مختلف قسم دے تھانوں لوگ ملن گے، لیکن یاد رکھنا اور اس گل دے تے فخر کیتا کرو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب دا کرم ہے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا عقیدہ ہووے جیڑا اہل بیت نال بھی محبت کرنے والا ہے، جیڑا صحابہ نال بھی پیار کرنے والا ہے۔ ہن توجہ کرنا اہل بیت اور صحابہ دا آپس ہی کتنا ایک تعلق ہے، کتنا ایک رابطہ ہے۔ دنیا میں جیڑا پیار رہا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار سارے بندے جانتے ہیں کتھے ہے؟ مدینہ شریف۔ کتھے ہے؟ مدینہ شریف۔ اچھا جیڑے گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی حاضری قبول فرمائے، تے جیڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی لے جائے۔ توجہ۔ اچھا امام الانبیاء دا جتھے مزار ہے نا تے نال حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر بن خطاب دا بھی مزار ہے۔ پتہ نہیں نہ سارے نے پتہ اس گل دا۔ اچھا توجہ کرے آج جیڑی گل سمجھانا چاہنا وا، حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب یہ کون نے؟ صحابی نے۔ کون نے؟ صحابی نے۔ تے یہ کتھے نے؟ کملی والے دے قدماں وچ، کملی والے دے قدماں وچ۔ تے سرکار نے یہ دس چھڑیا لوگاں نو کہ تسی آدھو صحابہ اور اہل بیت آپس وچ انہاں دا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا اے تے مرن تو بعد بھی ساڈے قدماں وچ موجود نے۔
ہائے ہائے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ یار. آخیا یہ تو مرن تو بعد بھی ساڈے قدماں وچ موجود نے. فرمایا اگر دیکھنا چاہنا ہے تعلق اور رشتہ دیکھنا چاہنا میں یہ تعلق اور رشتہ ایسا وے جیڑا دنیا میں تو رہا ہی رہا ہے لیکن مرن تو بعد بھی یہ رشتہ قائم رہا ہے. کہ حضرت امامی نے مقام امام حسین دے مزار تو جا کے دیکھو آپ دے قدمہ دے اندر ایک صحابی ہے انہاں دا مزار بھی صحابی دا مزار حضرت حسین دے قدمہ دے ویچے. پتہ یہ لگا نانے دے قدمہ ویچ بھی صحابہ موجود نے تو نواسے دے قدمہ ویچ بھی صحابہ ہی موجود نے. حضرت امام حسین دے قدمہ میں جس صحابی دا مزار ہے نا اس دا نام ہے حضرت مظاہر. اے صحابی نے جنہ دا مزار حضرت امام حسین دے قدمہ دے ویچے. پتہ اے لگا دنیا ویچتا جیڑا تعلق رہا وہ بھی بہت ساریاں روایتاں نے لیکن مرن تو بعد بھی انہوں نے قدمہ وچ رکھ کے دس چڑھیا ہے تسی آدھو صحابہ اہل بیت جدا جدا نے. فرمایا نہیں انہاں دا آپس بڑا ہی پیار ہے. میرے مسلمان بھائیو اے جناب والا اج میں منبر رسول دے خطاب کر رہا ہاں تسی سن رہے ہو. اسی اپنے گھراں دے وچ قرآن دی تلاوت کرتے ہاں. کوئی جناب والا مسجد اندر آ کے تلاوت کر رہا ہے کوئی اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. منبر رسول دے قرآن پڑھیا جا رہا ہے. یاد رکھیا جے میرے مسلمان بھائیو اے سارے دا سارا سلسلہ جیڑا وے اے کلمہ سانو ملیا وے اے جناب والا نمازاں روزے ماں باپ دی عزت اور شان. اگر میرے آقا حسین مذہب اسلام دی سر بلندی واسطے اپنا خون قربان نہ کر دے خدا دی قسم آج اسی انج بہ کے ذکر کدی بھی نہ کر سکدے. اور جنت جیڑی ہے حسن و حسین نے سانو عطا کرنی ہے. تاں ہی میں آنا کہ کل میں دیوار سانو کل میں دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا. مل کے پچھلی روایت نو قائم رکھو. پچھلے جمعے والی روایت نو قائم رکھنا جی میں پچھلی واری بولے آج بھی بولو. اگر سارا شعر نہیں تو جناب والا سلام ہوئے اے لفظ تسی بولنے نہیں اتنے اگے ایک روایت بیان کر کے تو میں شہادت کی طرف جانا چاہتا ہوں. سارے بابا سے بلند آخنا ہے کل میں دیوار سانو ساڈا ہووے جنت دے مالکانو ساڈا. ماشاءاللہ کل میں دیوار سانو ساڈا. وہ جنہ نے جناب والا اپنے بچے قربان کیتے نے اپنی جان بھی قربان کیتی ہے اپنا شہر بھی قربان کیتا ہے اپنے نانے دے شہر نو بھی قربان کر چھڑیا اپنی ماں دے علاقے نو بھی چھوڑ چھڑیا اپنی ماں دے مزار تو بھی جدا ہو گئے نے. کس واسطے اے جناب والا دین دی سر بلندی واسطے. تے تاں ہی دسیا دیا حسین تھانو سلام ہوئے کل میں دیوار سانو ساڈا. نہیں ٹلا کے آکھو کل میں دیوار سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا. ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے اونا تلاوتانو ساڈا اونا تلاوتانو ساڈا. ہویاں نے جیڑیاں بھی کربل دی ریت اوتے اونا نمازیاں نو ساڈا